أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مطمئن رہتا ہے دل اس کام کے انجام سے جس کا میں آغاز کرتا ہوں خدا کے نام سے. بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر بکھر جانا نہیں ہے کھیت 63 سال میں منظر بدل جانا. تکا کرتے ہیں شب بھر چاند تارے گنبد خضرا تکنا چاند تاروں کو عبادت رات کی اپنی. کالے رنگ کے اعمال ہیں امت کے چھپ جاتے چنی ہے اس لیے کالی نبی نے کمبل کی اپنی. وفا کی راہوں میں آج تک چڑھا اور جو بھی رکتا نہیں. حسین اور حسین والوں کی یاد بتا نہیں. نسب کی حرمت کا راز ہے یہ حسین ہے جب ہماری سینس علی کے بیٹے خدا کی رستے شروع سے ہم کو دکھا رہے ہیں جو خاتم النبیین ختم المرسلین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسن سید الشہداء اللہ مولا حسین کی بات یہ دین اسلام پیش کرنا. اللہم صلی علی ضرور شہزادہ امام علی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر حسین کی رضی شادی شفیع رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے جو مولا حسین کی شہادت کا جلسہ مسجد نبی شاہی میں 35 برس پہلے قائم کیا تھا وہی جلسہ روا رہا ہے. میں آپ سے عرض کر دوں آپ نے ابھی برادروں سے مجھ سے بھی رعایت بات سنی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں اللہ صرف یہی چاہتا ہے انما میں یہاں صرف یہی چاہتا ہے کہ تم کو نجاست سے دور رکھے تمہیں بہترین پاکی سے پاک کرے. ایک بات تو سمجھ میں آ گیا اہل بیت اطہار کے قریب نجاست آ نہیں سکتی. اہل بیت کے کسی فعل کے قریب کسی عمل کے قریب کسی ذات کے قریب نجاست غلاظت آ نہیں سکتی. اہل بیت کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو پاک ہیں. کبھی کسی کو آپ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے سن لیں تو پہلے ذہن میں بات اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ آدمی پاک ہے اسی لیے پاکی کا ذکر کر رہا ہے. کہیں اہل بیت کی محفل جمی ہوئی ہے اور کوئی اس میں شریک ہو رہا ہے تو یہ مکمل طور پر یقین کر لیں پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے پاکیوں کے گھرانے کی بات چل رہی ہے اور سننے کے لیے بھی پاک آئے ہوئے ہیں. آپ سب کو پاکی مبارک ہو عصمت مبارک ہو. کوئی عام لفظ تو ہے نہیں عصمت پاکی ہی کو کہتے ہیں لیکن اس کے معنی بہت ہیں. یہ لفظ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جو معصوم ہوتے ہیں وہ عصمت والے ہوتے ہیں. نبی کے لیے جو سب سے پہلا آپ کیا کہیے کنڈیشن ہے جو سب سے پہلی شرط ہے نبی کے صفت میں اس
عصمت کا تعلق عصمت سے ہے، اسے معصوم ہونا ہے. نبی معصوم ہوتا ہے اور ہمارے نبی ایسے ہیں، نہ صرف وہ معصوم ہے، ان کا پورے کا پورا گھر معصوم ہے، انہیں کا صدقہ ہے. اب میں نے لفظ صدقہ استعمال کیا، صدقے کا تعلق حلالت سے غیر سے ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر دوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کا بھی ایمان ہمارا بھی ایمان ہے کہ نبی کے جسم سے جو بھی چیز خارج ہوتی ہو یا نبی سے جو بھی چیز لگی ہو وہ کبھی نجس نہیں ہو سکتی. میں آپ سے عرض کر دوں، اگر نبی نے پانی کو بھی بھرایا ہے، جو ڈیپس کا پانی ہوتا ہے، لوگ اس پانی کو لے کر عطر کی طرح استعمال کرتے ہیں. تو بلا تمثیل و بلا تشبیہ عرض کروں، نبی پاک، نبی کے گھر والے پاک، جو چیز ان سے جڑی ہوئی ہو وہ پاک، نبی کے گھر والوں سے جو چیز جڑی ہوئی ہو وہ پاک، اور نبی کے گھر والوں کی محفلوں میں جو شریک ہوتے ہیں وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہر قسم کی نجاست کو دور رکھتا ہے. جب تک آپ اس محفل میں رہو گے پاک رہو گے. مجھے یقین ہے یہاں سے پاکی ہی کو آپ لے کر جائیں گے. میں نے اپنی تقریر تو قسطوں میں کر لی، 2-4 جملے عرض کرتے ہوئے کلام کو سمیٹ لوں گا. دیکھیے کہ ہم مولا حسین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ کے رسول نے کیا، اس لیے کر رہے ہیں. مولا حسین کے غم میں کیوں شریک ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے رسول کے غم میں شریک تھے، ہم بھی شریک ہیں. مولا حسین نے جو قربانیاں دی ہیں اور آپ کے گھر والوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہم اس پہ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی نے رویا، ہم بھی رو رہے ہیں. رونا زندگی کی علامت ہے. میں آپ سے عرض کر دوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی دایا سے پوچھ لیجئے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہے، پوچھ لیجئے، اگر بچہ رو رہا ہے تو آپ سمجھتے زندہ ہے. بچہ اگر نہیں روتا تو تشویش کی بات ہے. میں آپ سے عرض کروں، امام حسین کا ذکر ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو آپ کو اپنے قلب کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے. آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ آپ کس منزل میں ہیں. اور بہت آسان، بہت آسان ہے. ماحول تو کچھ ایسا ہو چکا ہے. صبح میں نے غزہ کی بات کی تھی، اب میں یہی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں. حالانکہ میں جانتا ہوں فلسطین شام کا حصہ تھا، ان کی تاریخ کیا ہے میں جانتا ہوں، یہ کس کی اولاد ہے یہ بھی جانتا ہوں، کہ کون لوگ امام حسین کے مخالف کی اولاد ہے. لیکن امام حسین نے یہی سمجھایا ہے، اللہ کے رسول نے یہی سمجھایا ہے کہ جب کبھی تم ظلم کو دیکھو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اگر تمہیں طاقت ہے تو ظلم کو روکو. اور آپ اس حدیث سے واقف ہیں، زبان ہو، ہاتھ ہو یا دل میں خیال کرو وغیرہ وغیرہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ معصوم کا خون بہہ رہا ہے، کیا کیا جا سکتا؟ کچھ نہیں. شاید ہی ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے سوائے دل میں. اسے غلط سمجھتے کہ اس ظلم کے اوپر وہ نہیں کیا کچھ نہیں. اور یہ جو احساس ہمیں ہے کہ عطا ہے مولا حسین کی، جیسا کہ صبح میں نے کہا تھا، انہیں کی وجہ سے ہمیں شعور ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظلم کیا ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معصومیت کیا ہے. اللہ امام حسین کے سب کے واسطے وسیلے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہاں ایک اور جملہ عرض کرتے ہوئے اپنے کلام کو سمیٹ لوں گا. دیکھیے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے صحابہ موجود تھے، انہوں نے کیوں آواز نہیں اٹھا؟ کیا بات ہے؟
ظاہر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، مدینے کے بہت سارے سعید ابن خدیر، بہت سارے لوگ، کیونکہ 3 سال بعد واقعہ حرہ ہوا تھا جس میں 700 سے زیادہ صحابہ کو ختم کر دیا گیا، اور مدینے میں جو کوہرام مچا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مسجد نبوی بند کر دی گئی، نماز نہیں ہو رہی تھی، 3 دن تک یہ عالم رہا۔ جن صحابہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ اس یزید کی یلغار کے زمانے میں جو 63 ہجری میں ہوئی مدینے پر، لیکن وہاں کے لوگوں نے بعد میں حقیقت کو سمجھا اور یزید کے خلاف ٹھہرے 3 سال بعد۔ پھر جو حشر ہوا مدینے کا، تاریخ میں تمام باتیں موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نقد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر نماز کی آواز، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، لوگ وہاں پر تھے وہ جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے صحابہ موجود تھے اس وقت، انہوں نے کیوں اقدام نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں بولا کہ ساتھ نہیں لیا؟ انہوں نے کیوں امام حسین کا ساتھ نہیں لیا؟ ایک سوال ہے، اب جواب تو وہی دے سکتے ہیں، کیوں نہیں کیا؟ شاید یزید سے ڈرتے ہوں۔ جب آپ دیکھیں گے آج کے منظر کو، کیا بات ہے، کیوں عرب ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے؟ آپ سمجھ جائیے، شاید آج کے غریبیوں سے ڈرتے ہوں۔ وہی آپ اچھے لوگ ہوں گے، موقع نہیں ملا گئے نہیں۔ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ امام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہوں، کرنا چاہتے، مجبوریاں آپ کو روک دیتی ہیں۔ ایسا ہی عالم رہا ہوگا۔ چپ ایک فرق ہے، اور میں یہ جملہ بہت ہی جذبات کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں۔ دین حسین کا گھر ہے، جن کا گھر ہے انہیں ہی تکلیف ہوتی ہے اگر گھر کو جلا دیا گیا، دوسروں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کا احساس بھی نہیں رہتا۔ مولا حسین نے دیکھا ہے کس طریقے سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی تعمیر کی ہے، اور کل قیامت کے دن مولا حسین ہی جانتے ہیں، سرکار کسی سے نہیں پوچھیں گے، کوئی اپنے صحابی سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیوں خاموش رہے۔ سوال ہوگا تو اپنی اہل بیت سے ہی سوال ہوگا، تم نے کیا کیا؟ میرے پیر مرشد وہ مثال دیتے تھے، وہ مثال کے حوالے ہی سے میں بتلا رہا ہوں کہ اس وقت مولا حسین کریں گے کہ آقا خانہ جان، اسلام کو جب جس کی ضرورت تھی میں نے دی، میں نے علی اکبر کی جان کا نذرانہ دے دیا، میں نے علی اصغر کی جان کا نذرانہ دے دیا، میں نے قاسم کو دے دیا، میں نے خود اپنی جان کو دے دیا تاکہ جو آگ گائی گئی ہے وہ آگ بجھ جائے۔ امام حسین تو سرخرو رہیں گے، امام حسین تو سرخرو رہیں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج تک بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اسلام اگر باقی ہے تو مولا حسین کی وجہ سے، ایمان اگر باقی ہے تو مولا حسین کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ظاہر ہے جو لوگ دور رہے اس زمانے کے ایک زیدیات کی طرح، اس زمانے کے یزید کی طرح، اس زمانے کے عمر ابن سعد کی طرح، سنن خولی ان کی طرح، شمر کی طرح، یہ لوگ کی سوچتے ہوئے کیا سمجھ نہیں آتا، کیا بات کریں، ایسا امام حسین سے یہ دین زندہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج جو آپ حق کا تصور لیے ہوئے ہو،
آج جو آپ حق کے لیے ٹھہر جانے کی بات کرتے ہو، آج جو آپ کسی سچائی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہو، کہیں نہ کہیں اس کی مثال تاریخ پہ آپ کو ملنی چاہیے. اس کے بغیر آپ خود سے نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی مثال آپ کے پاس ہے. سرکار نے سچ کہا تھا، سچ کا حکم دیا تھا، اس وجہ سے آپ سچ بول رہے ہیں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو برائی سے روکا، اس لیے سے آپ برائی سے رک رہے ہیں. بہت وقت ایسا ہوتا ہے، بعض میں سوچتا انسان میں بہت ساری چیزیں اچھائیاں تو ہیں، لیکن فطرتاً بغض، حسد، جلن، دوسروں کو برداشت نہیں کرنا، یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے آج کے انسان میں. آج ہی کا کیا، ایسی ہی تمام چیزیں منتقل ڈی این اے میں ہوتے ہوئے آئی ہوئی ہے. قابل و قابل سے منتقل ہوئی یہ جانے والی نہیں. لیکن تمام حسد، جلن، تمام برائیوں کے باوجود بھی جب کبھی انسان سے حق ظاہر ہوتا ہے، جب کبھی انسان سے سچائی تعریف ہوتی ہے، نرمی جب کبھی انسان سے ظاہر ہوتی ہے، جب کبھی وہ دیکھتا ہے مہربانی کے عمل کو، تو یقینی طور پر اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، طفیل ہے، حضور کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنے حسد کو دور کیا اور حسد کی جگہ آپ لے کے آئے خلوص کو، مہربانی کو، محبت کو. اسی طریقے سے عرض کر دوں میں آپ کو، جب کبھی ظلم کو آپ دیکھتے ہیں تو ظلم کے خلاف ایسے آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف کیسے نہ جھکے. آپ کو مثال دینی چاہیے، اور مثال ہے مولا حسین. ساری دنیا مل کر بھی آپ کی مخالفت پر اتر آئے، اور اگر آپ ٹھہر جائیں اکیلے نہیں مانوں گا. کہاں آپ کو یہ مثال ملی ہے؟ سب سے پہلے مولا حسین سے ہی یہ مثال ملی. آپ نے دیکھا ساری دنیا مل کر آپ کے خلاف ٹھہری ہوئی، 4000 ہو، 12000 ہو، 30000 ہو، جس روایت کو آپ مانتے ہیں مان لیں. میں تو سب سے کم ہی روایت کو مانتا ہوں، 4000 کے لوگ آپ کو گھیرے میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مان لیجیے، اپنے گھر کو بچائیے، ہاتھ دے دیجیے، آپ کا کیا جاتا، وغیرہ وغیرہ. مشورہ دینے والے مشورہ دینے کے لیے آتے ہیں. مجھے یاد آ گیا مولا حسین ایک دفعہ اس سفر میں آپ کی ملاقات ایک بہت ہی مشہور شاید تابعی ہے، کسی صحابی کے صاحبزادے تھے، ان سے ہوئی، اور آپ نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. ان سے ملا دوران سفر جب آپ کربلا کو آ رہے تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم میرے ساتھ آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو سفر کیا ہے میری خواہش ایک ہی تھی کہ کسی طریقے سے آپ سے بچوں، میں اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا. تو آپ نے جواب دیا کہ جب ہم کسی بلائیں اور وہ ہمارے بلانے پر نہ آئیں تو جواب دہ ہو جائیں گے مولا تعالیٰ کے حضور. اللہ آپ نے یہ کہا چھوڑ دیا. مولا حسین حق کی طرف بلا رہے تھے، اور حق کی طرف اگر آپ نہ جاتے تو آپ سے اس کا مواخذہ ہونے والا ہے. پہلے ہے آپ کو بلا رہی ہے اور آپ نہیں جا رہے ہیں، اس کا مواخذہ آپ سے ضرور ہوگا. بہت مشہور بات ہے کہ آپ، میں نے بارہا کہا ہے کہ آپ جب کبھی کسی کے رویوں کو دیکھیں گے، خاص طور پر اپنے دوستوں کے، تو آپ اپنے دوستوں کے رویے کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، نہ کہ اپنے دشمنوں کے. دشمن نے جو آپ کو ضرب لگائی ہے آپ اسے بھول جاتے ہیں، لیکن دوست کی خاموشی کو کبھی نہیں بھولتے. اللہ، یہ امت کا معاملہ کچھ ایسا ہی رہا. مولا حسین کے الزام میں سب کے سب خاموش. یہ امت نے کچھ ایسا ہی کیا. میں آپ سے عرض کروں،
مولا حسین نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام بہت واضح ہے ساری دنیا کے ساتھ. تو واضح پیغام یہ ہے کہ اگر تم امن کو قائم کرنا چاہتے ہو، یہی لوگ کہتے ہیں امن کے لیے کرو. امن کو قائم کرنے کے لیے جھوٹ کا ساتھ، ظلم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. بات کو ذہن میں رکھو. امن کو قائم رکھنے کے لیے آج کی آپ سیاست میں اور کون سی دوسری چیز پا رہے ہیں. جتنے آپ کے لیڈرز ہیں ماشاءاللہ، جتنے آپ کے سردار ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سنبھال رہے ہیں. آپ بہت اچھا ہے اور سمجھے بھی بہت اچھا ہے. کیوں سنبھال رہے ہیں؟ امن قائم رکھنا. کیا امن کو قائم کرنے کے لیے آپ جھوٹ کو اپنا لیں گے، دغابازی کو اپنا لیں گے، یا آپ ظلم کے راستے پر چل جائیں گے، ظلم کو نظر انداز کر دیں گے؟ مطلب سے بڑا خواہش ہے آپ لوگوں کو ممکن نہیں. یہ مولا حسین کا پیغام ہے. آپ کا گھر چلا تھا، آپ جانتے کہ تکلیف کیا ہے، دوسرے کیا جانتے کیا تکلیف ہے. میں مولا تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ ہمیں مولا حسین کے راستے پر قائم و دائم ہے. اتوار کے دن صبح ہمارے پاس پہلا اجلاس ہوتا ہے اور پہلے حضور کے مرشد نے مجھے ایک دعا پڑھنے کی اجازت دی تھی. وہ دعا ہے اصل میں مولا کائنات کی، تو آپ نے مولا حسین کو عطا کی. اسے دعائے مشغول کہا جاتا ہے، جو ہم ہر اتوار کو پڑھتے ہیں وہاں پر. آج چونکہ میں نے اس اجلاس کو بہت ہی مختصر رکھا، یہاں پر آج ہونا تھا، تو میں نے سوچا کہ وہ امام حسین کی دعا یہاں پر پڑھوں گا. دعائے مشغول انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سب دعا میں شامل ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا ملك يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر يا شهيد يا مبدئ يا معيد يا مبيد يا ودود يا محمود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا حسيب يا بديع يا رفيق يا منيب يا سميع يا عليم يا حليم يا كريم يا حكيم يا قديم يا علي يا حنان يا منان يا دجال يا مستعان يا جليل يا جليل يا وكيل يا مكيل يا نبي يا دليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قائم يا داعي يا عالم يا حاكم يا قاضي يا عادل يا فاصل يا واصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد كفوا أحد لم يكن له صاحبا لا كان معه ولي لا اتخذ معه مرشدا لا تاج إلى ذهي لا كان معه من إله لا إله إلا. تعاليت أما يقول الظالمون قلوب كبيرا.
يا علي يا شامخ يا باسخ يا فتاه يا نفاه يا مرضاه يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا بعيث يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يفوته وارث يا طباب يا أبواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيثما بالعذاب يا طهور يا شكور يا غفور يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا بكر يا فرد يا عبد يا سند يا سند يا صمد يا كافي يا شافي يا بافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مبدل يا متكرم يا متفرد يا من ألا فقهر يا من ملك فقدر يا من بطنا فخبر يا من بدا فشكر يا من أسيا فغفر يا من لا تعديه الفكر ولا يدركه بصر ولا يخفى عليه يسر يا راضي البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدد الزمان يا قابل الخلقان يا ذا المن والإيثار يا ذا العزة والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في شان يا من لا يشغله شأن من شان يا عظيم الشان يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا مجيب التلقات يا خاضي الحاجات يا منزل البركات يا راهب الأمانات يا مجيب الأثرات يا كاشف الكربات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا متيسر يا مهي الأموات يا جامع الشتات يا مبتلي على النيات يا راد ما قد فات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تصدره المثلات ولا تخشاه الظلمات يا نور الأرض والسماوات يا ثابت النعم يا دافع النعم يا دافع النقم يا بارئ النسم يا جامع الأمم يا شافي السقم يا خالق النور والظلم يا ذا الجود والكرم يا من لا يقدر أجود القدم يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا عظم السامعين يا أكثر الناظرين يا دار المستجيب يا دار المستجيب يا أمان الخائفين يا دار اللاجين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين يا غاية الطالبين يا ثائب الغريب يا منكس الوحيد يا ملجأ لتريد يا مابا بشريك يا عزيزة الضالة يا راحم الشيخ الكبير يا عارف الطفل الصغير يا جل العزم الكثير يا خالق كل يسير يا مغني البائس الفقير يا عزمة الخائف المستدير يا من له التقدير والتقدير يا من يسير عليه سهل يسير يا من لا يحتاج الى تفسير يا من على كل شيء قدير يا من بكل شيء خبير يا من بكل شيء بصير يا مرسل الرياح يا خالق الاسباب يا باعث الارواح يا ذا الجود والسماء يا من بيده كل مفتاح يا سامع كل صوت يا سابق بفوت يا مهيئ كل نفس بعد الموت يا ودتي في شدتي يا حافظي في غربتي يا مجيسي في وحدتي يا ولي في نعمتي يا كافي حين تعين بالمذاهب يسلم الى قارب ويغدو من كل ساهب يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ظفر من لا ظفر له يا هلدا من لا هلد له يا كهف من لا كهف له يا كندا من لا كنز له يا كنا من لا كن له يا غياث من لا غياث له يا جار من لا جار يا جاري المسيح يا ركني المسيح يا إلهي بالبهقي يا رب البيت الرقيق يا شفيق يا فكني من هلق المدي واصرفني كل هدي وغم الودي واكفني شر ما لا أوتيه أني لا ما أوتيه يا راد يوسف لا يعقوب يا كاشف الضر أيوب يا غافر ذنب داود يا رافع سبيل مريم ومنه من أيدي يا مجيب نداء موسى في الظلمات يا مستفي موسى بالكلمات يا من غفر لي أعظم خطيته وفائدي مكان من رحمتي يا من نجاهم من الغرق يا من أهلك عادني الأولى وثمود فما أبقى وقوما نذيب بالقول وإن كانوا أظلم وطغى فالمؤتفكة أهوى ومن دمع على قوم لوط دمدم على قوم شعيب يوم اتخذ إبراهيم خليلا يوم اتخذ موسى كريما واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليه أجمعين حبيبا يا من أوتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا يعجب من بعده يا من نساد القرن الملوك الجبابرة يا من أعطى الكنز الحياة ورد يوشع بن نون الشمس مع الرؤيا يا من رد على قلب أم موسى وأحسن فرج مريم بن عمران وحسن فرج مريم ابنة عمران يا من حسن يحيى بن زكريا من الذنب فسكن أمك الغدر يا من بشر زكريا بيحيى يا من فدى إسماعيل من الذبح بذيب العديل يا من قبل قربان حابيل جعل الله تعالى قابل يا هادم الأحزاب بمحمد صلى الله عليه وسلم
صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع المرسلين ملائكتك المقربين ولطاعتك اجمعين واسالك بكل مساله سالك بها احد مما رديت عنه فاتمته على الاجابه يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال به أسألك بكل اسم سميت به نفسك وأنزلته في شيء من كتبك استأثرت به في علم الغيب عندك ناخذ العز من ناشئ رحمة من كتابك ما لو أن ما في ذلك من شرك الأقلام تبهر يمده من بعده سبب عبد ما نفذت كلمات الله وعزيز تلك الأسماء التي نعتها في كتاب فقل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها واستغفروه استجب لكم وقلت إذا سألك عبادي أني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان قلت يا عبادي الذين آمنوا لا أشرك لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور أنا أسألك يا إلهي وأرجوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وفي إجابتي يا مولاي قد دعوتك كما أمرتني فقل بما أنت أحده يا كريم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين رحمة الله تعالى